بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اور شعب ابی طالب مخدومہ کائنات رضی اللہ عنہا کی عمر مبارکہ تقریباً 12 برس کی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان اظہار نبوت کا 7واں سال تھا کہ شعب ابی طالب کا واقعہ پیش ہوا، جس میں تقریباً 3 سال گزرے۔ ان سالوں میں محصورین پر کیا کیا مصائب و تکالیف گزری، ان کو احاطہ میں لانا تو بہت مشکل ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے بھی مصیبت کا یہ زمانہ اپنے عظیم المرتبت والدین اور دوسرے اعزاء و اقارب کے ساتھ محصوری میں گزارا، اور تمام سختیاں بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ برداشت کی۔ غم کا سال شعب ابی طالب کے محصوری کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اطمینان نصیب ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم و شفیق اور حامی و مددگار چچا محترم سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی وفادار اور غم گسار اہلیہ مبارکہ حضرت سیدت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ یہ دونوں صدمے اوپر نیچے پیش آئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال سن 10 بعد از بعثت کو عام الحزن کا سال قرار دیا۔ سیدت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نے شہزادی کونین کو شفقت مادری سے محروم کر دیا، اور وہ سخت غمزدہ ہو گئی۔ تاہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ کی دوسری بڑی بہنوں نے آپ کی ڈھارس بنائی اور صبر و استقامت کی تلقین فرمائی۔ ابن اسحاق اور ابن ہشام نے اپنی اپنی کتابوں میں تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ ان شخصیات کے وصال کے بعد ایک دن ایک بدطینت شخص نے سر بازار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی باختلاف روایت سیدۃ ام کلثوم یا سیدہ کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک صاف کرتی جاتی تھیں، اور ساتھ ہی فرط رنج سے روتی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے تھے کہ صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد کا حامی و ناصر ہوگا، اور وہ انہیں قریش کی سختیوں اور مصیبتوں سے معمون فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو طالب اور ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد مشرکین نے مکہ کی مخالفت اور ایذار ثانی میں بھی اور شدت پیدا ہوگی۔ چنانچہ سن 10 نبوت سے سن 13 نبوت یعنی ہجرت مدینہ تک کا زمانہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا شدید اور پر آشوب تھا جو بیان سے باہر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔